کوئی مفاہمت ہوگی حکومت کے ساتھ کوئی بیٹھ کے مطالبات طے کیے جائیں گے؟ میں نے بات کر دی کہ حکومت کے ساتھ مٹی پاؤ کی بنیاد پہ تو نہیں ہم بیٹھیں گے نا. حکومت اصلی ہو یا نقلی ہو حکومت ہوتی ہے, ڈگری اصلی ہو یا نقلی ہو ڈگری ہوتی ہے, تو ہم اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے. فیض حمید کیس میں کوئی بھی اگر ملوث ہوا کسی بھی عہدے پر, چاہے وہ فائز ہو, تو انہیں جو ہے وہ سزا دی جائے گی. یہ کہنا کہ فیض حمید کا کوئی 9 مئی سے تعلق ہے اور فیض حمید کی وجہ سے کسی اور کا تعلق ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. خان صاحب اپنے سٹانس پر ڈٹے ہوئے ہیں. جب تک جو خیانت ہوئی ہے 8 فروری کو اس کا مداوع نہیں ہوگا تو ہم ایک جھوٹی حکومت کو تسلیم نہیں کریں. کافی عرصے سے خان صاحب کو جو ہے وہ قید میں رکھا گیا ہے, تو اب تک ان کے حوصلے جیل میں کہا, وہاں صحافی حضرات بھی موجود تھے کہ میں پوری عمر جیل میں رہنے کو تیار ہوں. لوگوں کا خیال تھا کہ ایک ہفتہ نہیں رہ سکتا. عزم یہ ہے کہ میں کبھی بھی یزیدیت کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکوں گا, کبھی بھی مجھے مروب نہیں کیا جائے گا. السلام علیکم جی, آپ دیکھ رہے ہیں جی این اور میں ہوں طیب سلیڑھی. میرے ساتھ موجود ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ہیں, بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے وکیل بھی ہیں. ان سے جانتے ہیں سر, عمران خان صاحب پر کس نوعیت کے کیسز ابھی باقی ہیں اور کب تک ان کی رہائی متوقع ہے؟ دیکھیں, کیس تو ان پہ کچھ بھی نہیں ہے باقی. آپ کے سامنے ہے, ایک عدت کا مقدمہ بنایا, ایک توشہ خانہ کا مقدمہ بنایا, سائفر کا مقدمہ بنایا. وہ تمام مقدمے تو اپنے انجام تک تقریباً پہنچ چکے ہیں. جو ان کو ٹرائل کورٹ سے سزائیں دی گئی تھیں وہ سزائیں اپیل میں اعلیٰ عدالتوں نے ان کو مسترد کر دیا ہے. اب ان کے خلاف ایک مقدمہ یہ القادر ٹرسٹ کا چل رہا ہے, جو بالکل ایک مذاقہ خیز مقدمہ ہے. اس میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ خان صاحب نے کوئی ایک پیسے کا بھی فائدہ نہیں اٹھایا, سرکار کو ایک پیسے کا نقصان نہیں ہوا اس معاملے میں, بلکہ فائدہ ہوا. 190 ملین جتنی بھی رقم تھی وہ سرکار کے خزانے میں پہنچ چکی ہے, جو ورنہ شاید 10 سال نہ پہنچتی اگر کبھی بھی پہنچ پاتی. تو کوئی بھی مقدمہ ایسا نہیں ہے جس میں ان کو قصوروار ٹھہرایا جا سکے. یہ تمام مقدمے سیاسی نوعیت کے تھے. عدالتوں کو, قانونی عمل کو استعمال کیا گیا, ان کو ایک طرح سے معتوب بنایا گیا, اور اس کا مقصد سراسر سیاسی تھا, کوئی انصاف اور قانون کا بول بالا کرنا نہیں تھا. اب صرف مقدمات جو رہ جاتے ہیں وہ 9 مئی کے حوالے سے ہیں, جس میں ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. 9 مئی کو وہ زیر حراست تھے, جو کچھ بھی ہوا 9 مئی کو. اب کوشش یہ ہے کہ کسی طرح وہ اس تمام معاملے کو ان پہ تھوپا جائے. فیض حمید صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے. فیض حمید کا کیا رول تھا؟ 9 مئی تک تو وہ ریٹائر ہو چکے تھے, وہ جا چکے تھے. اب ان کو کسی طریقے سے قصوروار ٹھہرانا اور یہ کہنا کہ ان کی کوئی سازش تھی جس میں عمران خان شامل تھے, اور ظاہر ہے یہ ایک بالکل ایک ایسا مقدمہ ہوگا جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوگی. اس لیے یہ اب کہا جا رہا ہے کہ ان کو ملٹری عدالت میں لے کے جائیں گے, تاکہ عام عدالت جہاں آپ میں ہم سب موجود ہوں, کھلی عدالت میں نظر آئے کہ ان کے خلاف کیا گواہی ہے, کیا شہادت ہے. اس تمام عمل کو ختم کرنے کے لیے ملٹری کورٹس کا سہارا لینے کا عندیہ دیا گیا ہے. تو ہم ظاہر ہے اس کی مدافعت کریں گے, عدالتی سطح پہ بھی, سیاسی سطح پہ بھی. جو پاکستان کے نظام کے ساتھ, عدالتی نظام کے ساتھ, سیاسی نظام کے ساتھ اور پاکستان کی عوام کے ساتھ کھلواڑ ہے, 8 فروری کو جو ڈاکہ ڈالا گیا الیکشن پہ, یہ تمام معاملات جو ہیں اب عوام کے سامنے ہیں, اور ہم عوام کی آواز بن کے احتجاج بھی کریں گے, دفاع بھی کریں گے. اچھا, کہا جا رہا تھا ستمبر تک میں جو ہے وہ کوئی تبدیلیاں آئیں گی سیاست میں, پاکستانی سیاست میں ہلچل ہوگی, خان صاحب جو ہے وہ رہا ہو جائیں گے, کوئی ایسے آثارات؟ مجھے نہیں پتہ. دیکھیے, یہ چہم گوئیاں ہوتی رہتی ہیں. میری نظر میں کوئی ایسی مجھے وجہ نظر نہیں آ رہی کہ کیوں کوئی بڑی تبدیلی ہو. یہ عوام پر منحصر ہے, عوام کی آواز پر منحصر ہے, عوام کے جذبے اور عزم پر منحصر ہے. ہم عوام کا ساتھ دیتے رہیں گے عدالتی سطح پہ. ظاہر ہے عدالتیں ہماری جو کرتی ہیں وہ ہمارے سامنے ہے. عدالتیں کوشش ضرور کرتی ہیں انصاف کرنے کی, لیکن عدالت کے اندر سے آواز اٹھ چکی ہے کہ ان پہ بھی دباؤ رہتا ہے, ان کو بھی ہراساں کیا جاتا ہے. یہ ہمارے سامنے ہے کہ عدالتی عمل کے ساتھ. کل جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ فیض حمید کیس میں کوئی بھی اگر ملوث ہوا کسی بھی عہدے پر, چاہے وہ فائز ہو, تو انہیں جو ہے وہ سزا دی جائے گی. اور دوسری جانب رؤف حسن صاحب نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ جی وہ مجھ سمیت پی ٹی آئی کچھ کے رہنماؤں میں کے ساتھ جو ہے وہ فیض حمید صاحب رابطے میں تھے. تو اس پر کیا کہیں گے؟ نہیں, دیکھیے کس نوعیت کا رابطہ تھا یہ میں نہیں جانتا. عید مبارک, خیر مبارک والا رابطہ تھا یا کوئی اور رابطہ تھا, اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. مجھے اس بات کا پورا یقین ہے.
لہٰذا یہ کہنا کہ فیض حمید کا کوئی 9 مئی سے تعلق ہے اور فیض حمید کی وجہ سے کسی اور کا تعلق ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ اسی طرح کے مقدمے ہیں جیسے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں، وہ عدت کا مقدمہ ہو یا وہ سائفر کا ہو، یہ ایک دن ہوا میں بالکل بلبلے کی طرح پھٹ کے تحلیل ہو جائیں گے۔ صحیح۔ اچھا 8 ستمبر کا جو جلسہ ہے، خان صاحب کا کہنا تھا کہ جی میں بھی چاہے منع کر دوں تو یہ جلسہ جو ہے ملتوی نہیں ہوگا، تو اب کیا لگ رہا ہے کہ اسلام آباد میں بالکل ہوگا؟ اب تک کے حالات کے مطابق تو آپ کو اجازت ہے، لیکن کچھ لگ رہا ہے کہ گرفتاریوں کے دوبارہ چانسز ہیں یا دیکھیں وہ تو ہو رہا ہے، پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، پورے پنجاب میں ہو رہی ہے، ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں، لوگوں کے ڈیروں پہ گھروں پہ حملے ہوئے ہیں، توڑ پھوڑ کی گئی ہے، لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ بات ظاہر ناقابل قبول ہے، لیکن یہ اب اس حکومت کا وتیرہ بن چکا ہے یہ عمل، تو ہم اس کے باوجود آگے بڑھیں گے۔ یہ چھوٹے موٹے جو چٹکلے ہیں ان کی وجہ سے ایک بڑا عمل، بڑا تاریخی اور سیاسی عمل نہیں رکے گا۔ امن عامہ بل جو سینٹ میں پیش کیا ہے، کہا جا رہا ہے جی پی ٹی آئی کے جلسے کو روکنے کے لیے یہ بل اب تو نہیں ہو سکتا نا، دیکھیں اب یہ جلسہ تو اتوار کے دن ہونا ہے، اس سے پہلے تو کوئی قانون سازی ممکن نہیں ہے۔ صحیح۔ تو بل جتنے مرضی ہوں سینٹ کے سامنے یا قومی اسمبلی کے سامنے، وہ قانون تو نہیں بن جاتا۔ لیکن اگر روکا جاتا ہے تو کیا حکمت عملی پی ٹی آئی کی جانب سے بنائی گئی ہے کوئی؟ نہیں دیکھیں حکمت عملی کیا، اگر آپ کے سامنے کوئی بدماش آ کے کھڑا ہو جائے، بدماشی کرے، تو آپ اس کا جواب بدماشی سے نہیں دیں گے۔ ہمارا یہ مصمم ارادہ ہے کہ ہم اپنا آئینی قانونی حق استعمال کریں گے، ہم قدم بڑھاتے رہیں گے، ہم جلسہ گاہ تک پہنچیں گے، وہ کر گزریں جو کرتے ہیں، ہم اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کریں گے۔